أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورہ زمر کی آیت نمبر 50. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قرآن لے کر بیٹھتے تھے تو فرماتے تھے کہ فواللہ انہ لحق من ربکم، اللہ کی قسم یہ آیت مبارکہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بالکل حق ہے، اور یہ آیت سراپا ہدایت، سراپا چراغ ہے۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی فطرت کو اپیل کرتی ہیں، جو انسان کی فطرت کو چیلنج کرتی ہیں، جو انسان کو جھنجھوڑتی ہیں، ورنہ ہر آیت ایسی ہے۔ لیکن کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایسے محل پر آتی ہیں جیسے ایک مقرر جب تقریر کر رہا ہوتا ہے تو خاص طور پہ وہ مقرر جو اپنا درد بیان کر رہا ہو، تو وہ درد بیان کرتے وقت ایک موقع پہ ایسا آتا ہے کہ وہ زور سے ڈائس پہ ہاتھ مارتا ہے، یہ اپنے درد کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے، تو وہ خاص مقام پہ کہتے ہیں، ایسی آ کے مارنا شروع کر دے تو لوگ کہتے ہیں تو وہ ایک خاص مقام ہوتا ہے جو مقام انسان کو جھنجھوڑ کے رکھتا ہے۔ کوئی انسان دکھی ہے لیکن کوئی خاص واقعہ ایسا ہوتا ہے جو سامنے والے کو بھی رلا دیتا ہے، سامنے والے کو بھی دکھی کر دیتا ہے۔ تو ان واقعات سے یہ تو خود دکھی ہے، لیکن کوئی واقعہ ایسا ہے جو دوسرے کو بھی رلا دیتا ہے، اس کو بھی دکھی کر دیتا ہے۔ ایسے سارا قرآن تو سراپا ہدایت ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو خاص طور پہ اس مقام کا پیک ہوتی ہیں، تو یہ آیت مبارکہ بھی ان مقامات میں سے ایک ہے۔ اس آیت کا صرف انسان ترجمہ سمجھ لیں، نہ تفسیر میں جانے کی ضرورت ہے، نہ واقعات اس کے پیچھے مشاہد کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ ہم جائیں گے لیکن ذرا سمجھیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ دعانا ہمیں بلاتا ہے۔ پھر ثم اذا خولناه نعمہ، جب اس کو نعمت منا ہم دیتے ہیں۔ ثم اذا خولناه، جب ہم دیتے ہیں نعمتن، اس کو نعمت منا اپنی طرف سے، جب ہم اس کو نعمت دیتے ہیں اپنی طرف سے، دونوں لفظ کوئی میرا ترجمہ وضاحت نہیں، اللہ کی طرف سے۔ ثم اذا خول، جب دیتے ہیں وہ اس کو، نہ ہم، جب ہم اس کو نعمت دے دیتے ہیں منا خالصتاً، اپنے کرم سے، یعنی اس کا کوئی اس میں محنت نہیں، اس میں کوئی کوشش نہیں، نہ اس کی دعا کی وجہ سے، نہ اس کے دعانا کی وجہ سے، بس اپنی مرضی سے۔ تو قال، تو اب وہ یہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی، میں ڈیزرونگ تھا اس لیے مجھے دی، مجھے اتنا بھی نہیں ملنا چاہیے تھا، یہ تو مجھے، انہیں اپنے آپ کو ڈیزرونگ سمجھنے لگتا ہے۔ یہ انسان کے ناشکرا ہونے کی دلیل ہے۔ بل ہی فتنہ، یہ اس نے جو سیکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا، وہ علم نہیں ہے، وہ اس کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کو ذرا سمجھیں۔ عام طور پر جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، جن گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ان گھروں میں لڑائیوں کی بنیادی وجہ یا تو مرد کی ناشکری ہوتی ہے یا عورتوں کی ناشکری ہوتی ہے، کہ جب مرد اپنی بیوی پہ کوئی نعمت کا احسان کرتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، تو کہتے ہیں میں تو ڈیزرونگ تھی، تمہیں تو کرنا تھا۔ جو بچے اپنے ماں باپ کے ناشکرے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ابا ہمیں نہیں کھلائے گا تو کس کو کھلائے گا، بجائے اس کی کہ وہ شکر گزاری کرتے، وہ کہتے ہیں ابا ہم، یہ تو ہمارا حق ہے، اس لیے ابا نے دیے، یہ ابا کو کوئی بڑا پن تھوڑی ہے، یہ ابا کو کوئی احسان تھوڑی ہے ہمارے اوپر۔ تو اس وقت باپ کے دل کی کیا کیفیت ہے وہ صرف باپ سمجھ سکتا ہے، کوئی دوسرا سمجھ نہیں سکتا۔ اس وقت اس کے شوہر کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ شوہر سمجھ سکتا ہے،
اس وقت بیوی کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ صرف بیوی سمجھ سکتی ہے، شوہر نہیں سمجھ سکتا۔ چنانچہ ایک بات یہاں پر سمجھ میں آئی، جب بھی اللہ کی نعمت ملے تو اس نعمت پہ دو چیزیں لازم ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اس کے اوپر شکر ادا کرے، اور دوسری چیز یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں اس نعمت کے قابل نہیں تھا۔ یہ دو چیزیں مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، ایک ہمارے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں فرمایا میرا 49 برس کا تجربہ ہے، اگر یہ دو کام کرتے رہو گے اللہ کی نعمتوں میں پلو گے اور کہو گے بس کرو لیکن اور ملے گی۔ نمبر ایک، جو نعمت ملے شکر کرو، اور نمبر دو، اس بات کا استحضار رکھو اللہ جی میں اس قابل نہیں تھا، آپ نے دیے۔ بس یہ دو کام کرتے رہو، اللہ کی نعمتیں جتنی لوٹنی ہے لوٹو۔ یہاں یہ سمجھے کہ ہم تو ڈیزرونگ تھے، ہم نے اتنی لمبی دعا مانگی اللہ سے، ابھی تو اللہ کو چاہیے تھا ہمیں کچھ دے۔ جہاں آپ نے سمجھا کہ بھئی ایک روٹی کا ڈیزرونگ تو میں ہوں نا، جب ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ میں اس نعمت کو ڈیزرو کرتا ہوں، میں اس نعمت کا حقدار تھا، اب اللہ نے مجھے دی ہے، اس پہ اللہ تیرا شکر، یہ شکر نامکمل ہے، یہ شکر بالکل، کیونکہ دو چیزوں پہ بڑا فوکس ہے، ایک نعمت پہ اور دوسرا دیکھیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ نہیں کہا کہ اِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب ہم انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حالانکہ انسان کو تکلیف تو اللہ دیتے ہیں، تکلیف تو اللہ نے مقدر میں لکھی نا، اس کو پھوڑا نکلنا ہے، اس کو بخار ہونا ہے، اس کو پٹی لگنی ہے، اس کو زخم ہو رہا ہے، اس کی ہڈی ٹوٹنی ہے، اللہ نے لکھا نا۔ اللہ کے لکھے بغیر تو زخم ہو نہیں سکتا، اللہ کے بتائے بغیر تو کوئی مچھر کاٹ نہیں سکتا، اللہ کی اجازت کے بغیر چھری کاٹ نہیں سکتی، سب کچھ ہے۔ لیکن دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتے ہیں، اللہ کے بیمار تو اللہ کرتے ہیں۔ تو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ نہیں کہا کہ جب ہم انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، ایسا نہیں کہا۔ سمجھ میں آیا کہ جو تکلیف انسان کو پہنچ رہی ہوتی ہے کسی عمل کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ تکلیف بظاہر تکلیف ہوتی ہے، حقیقت میں وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، ہماری ٹرمینالوجی میں اس کو تکلیف کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تکلیف نہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو تکلیف ہوگی ان کے لیے سب سے پہلا جو اعلان ہوگا، پہلے اللہ رب العزت کچھ تمہیدات بیان فرمائیں گے، قیامت کے دن جیسے اعلانات شروع ہوں گے تو اللہ رب العزت کچھ اعلانات فرمائیں گے کہ آج کے دن میرے بیان کیے ہوئے قواعد چلیں گے، آج کے دن میرے بیان کیے ہوئے اصول چلیں گے، آج کے دن میرے بیان کیے ہوئے احکامات کے مطابق، یہ تمہیدات اللہ رب العزت بیان فرمائیں گے۔ اس کے بعد جب اللہ رب العزت انسانوں کو مخاطب فرمائیں گے تو سب سے پہلا جو جملہ ہوگا وہ یہ ہوگا فَلْيَقُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، فَلْيَقُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، اب کھڑے ہو جاؤ صبر کرنے والوں، تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ أَيْنَ جِيرَانُ اللَّهِ، اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں، یعنی جو مسجدوں میں رہتے ہیں، مسجدوں میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ أَيْنَ جِيرَانُ اللَّهِ، اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں۔ أَيْنَ الْمُؤَذِّنُونَ، مؤذنین کہاں ہیں۔ تو یہ کچھ اعلانات ہوں گے، تو میں سب سے پہلا جو اعلان ہوگا فَلْيَقُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، صبر والوں کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ جو تکلیف ہے وہ ہماری ٹرمینالوجی کے حساب سے تکلیف، کیونکہ ہم ادھر چونٹی نے کاٹا تو ہم اس کو تکلیف سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ تکلیف نہیں، اللہ کے ہاں وہ شاید کوئی جنت کی مرسیڈیز ہے، وہ جنت کی کوئی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں یہاں پر چونٹی کی شکل میں نظر آ رہی ہے، لیکن وہ ٹرمینالوجی اور ہے۔ جیسے ہماری پنجابی کی زبان میں گڈی کہتے ہیں گاڑی کو، اور بلوچی کے اندر گڈی بہت گندی گالی ہے، تو یہ ہماری زبان میں اس کو چونٹی کاٹنا ہے، اللہ کی زبان میں، اوپر کی زبان میں یہ کچھ اور ہے۔ تو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب انسان کو ضرور تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا، تو وہ اس وقت ہمیں بلانے لگتا ہے، اور جب ہم اس کی تکلیف کو ختم کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے علم کی وجہ سے تھی۔ اصل میں یہ اشارہ ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے اور اس طرح دیگر تمام تفاسیر نے لکھا ہے، یہ اشارہ ہے ایک بڑے بے وفا کی طرف جس کا نام قارون تھا۔
کہ اللہ رب العزت نے اس کو علم کی دولت عطا فرمائی تھی، اور جیسے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرسٹ کزن تھا، اور اس قارون ہے، سامری ہے، اس قسم کے جو بہت سے بچے ایسے تھے جن کو ان کے والدین نے فرعون کے ڈر کی وجہ سے غار میں ڈال دیا تھا، اور ان میں خاص کچھ ایسے بچے ہیں جن کے بارے میں روایات میں آیا کہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل نے ان کی پرورش کی ہے۔ تو ان میں سے قارون بھی ایک شخص تھا کہ حضرت جبریل سے اس نے سیکھا تھا جو سونا بنانے کا فن، اس کو کیمیا دانی کہتے تھے، کہ مٹی سے سونا بنانا۔ آج کے زمانے میں تو اس کو ایک فلسفہ سمجھا جاتا ہے، لیکن قدیم زمانے کا مطلب ہے یہ جب سے انٹرنیٹ اور موبائل کا زمانہ نہیں ہے، یعنی آج سے 1 صدی پہلے تک کیمیا دانی ایک بڑا علم سمجھا جاتا تھا۔ لوگ پوری زندگی لگا دے کیمیا دان کون ہے تلاش کرتے تو کتابوں میں بڑی واقعات کیمیا دان کے حوالے سے لکھے۔ تو یہ کیمیا دان تھا، یعنی مٹی سے سونا بنانے کا طریقہ جانتا تھا۔ جیسے آج کل ہم دودھ سے دہی بنانے کا طریقہ جانتے ہیں، لیکن نئی آنے والی نسل کے چھوڑ بے نسل کی کافی ہے، ان کو دہی بنانے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن پہلے ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ دہی کیسے بناتے ہیں۔ نئی آنے والی نسل سے پوچھو ذرا دہی بنا، وہ تو دکان سے ملتی ہے، ہمیں کیا پتا کیسے آتی۔ تو ایسی کیمیا دانی کچھ سونا بنانے کا طریقہ، تو اس کو قارون کو آتا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ یہ جو تمہارے پاس سونا ہے اس کی زکوٰۃ تمہارے ذمہ ہے، تو اس نے بھی یہ کہا کہ اوتیتہ علی علم، یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا، اس میں اللہ کا کون سا حصہ ہے؟ اس میں اللہ کا کوئی حصہ نہیں۔ چنانچہ میں بڑی محنت کرتا ہوں، اتنی محنت سے پیسے کماتا ہوں، اب اس میں سے صدقہ میں کیوں دوں بھائی، اس میں سے زکوٰۃ میں کیوں دوں؟ تو یہ ایک اس نوعیت کی چیز بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو قال انما اوتیتہ علی علم، یہ جو مجھے شفا ملی ہے، یہ جو مجھے گھر ملا ہے، یہ جو مجھے منافع ملا ہے، یہ جو مجھے وغیرہ 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 وغیرہ، انما اوتیتہ علی علم، یہ مجھے میری قربانی کی وجہ سے ملا، یہ مجھے میری محنت کی وجہ سے ملا، یہ مجھے اپنی کوشش اور کاوش کی وجہ سے ملا۔ جتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں، جتنے لوگ آپ حضرات نے دیکھے ہیں جن کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے بڑے حضرات اس زمانے میں بھی موجود ہیں، جن حضرات کو میڈیا نے ہمیں دکھایا ہے، ورنہ اس سے پہلے جتنے حضرات ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے لوگ ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے تھے، کبھی ان کی گردن سیدھی نہیں، اکڑی نہیں ان کی گردن ہمیشہ ٹیڑھی رہی ہے، کہ جتنوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے، یعنی جو صحیح اس زمانے میں بھی لوگ ہیں، وہ کوئی ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہے وہ اور متواضع ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے واہ دیکھا میں نے کیسے چپ کرا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور آپ جتنے لوگوں کو مشاہدہ کریں گے جو حق پر رہتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی طرز رکھتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ نے کیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میرا اس میں کسی درجے کا کوئی کمال نہیں، اپنے کمال کی صراحتاً نفی کرتے ہیں۔ وجہ اس کی کہ یہ نظر آتا ہے، بالکل نظر آتا ہے۔ جو سمجھدار آدمی ہے کمزور ہے، بڑھاپے میں ہے، اگر بندہ ایسوں کے ساتھ رہے اٹھے بیٹھے تو وہ بھی زندگی میں ایسی چیزیں بتاتے ہیں، بھائی یہ جو کچھ بھی نا صرف اللہ نے دیا، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ ایک پاکستان کے بہت بڑے ڈاکٹر ہوئے، 75 سال ان کی ایج ہو رہی اور بہت ماہر، تو کہنے لگا کہ بھئی میں ایک سچی بات بتاتا ہوں، جیسے نجی مجلس میں تھے، کہنے لگے یہ اللہ نے نا وہ دل کے ڈاکٹر ہیں، کہتے جو سینے کے اندر ہے نا، آج اس ہاتھ کو 55 سال ہو گئے آپریشن کرتے ہوئے، کہتے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہاتھ کیا کرتا ہے اور دماغ کیا کرتا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، یہ اللہ نے ہماری روٹی اس کے ساتھ باندھ دی ہے، ورنہ ہمیں کچھ نہیں پتا تھا۔ 55 سال کے باوجود ایسا نہیں کہہ سکتے کہ سب کیس ایک جیسے ہوتے ہیں، ہر بندے کی کہانی الگ ہے، ہر بندے کا قصہ الگ ہے۔ یہ تو اللہ نے تھوڑا سا ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ چلو تم تھوڑی سی سے روٹی کماؤ، ورنہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اندر کیا نظام چل رہا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ جتنے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ ایسی ہی بات کریں، بڑا ڈاکٹر اس سے بڑا ڈاکٹر، میرے بچے کی آنکھ میں پورا کٹ لگا تھا، تو ڈاکٹر یہ چھوٹے ڈاکٹر میرے دوست ڈاکٹر تھے، ایک کا 12 سال کا تجربہ اسی آپریشن کا، ایک کا 22 سال کا تجربہ،
تو انہوں نے ڈاکٹر رفیع صاحب کے بارے میں 32 سال کا تجربہ، تو وہ کہنے لگے، یہاں ڈانٹ پٹا زبان یہاں سے باہر نکال، کہنے لگے کہ بھائی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کا کرنا ہے، کہنے کو تو میں یہاں پہ 12 ٹانکے لگاؤں گا، لیکن مجھے نہیں پتہ یہ اس میں کتنی دیر لگتی ہے، وہ پتہ نہیں بن بھی سکتے یا نہیں بن سکتا۔ اور جب بنا کے انہوں نے کہا اور بہت اچھا بن گیا، میرے دوست ڈاکٹر جو پلاسٹک سرجن تھے انہوں نے کہا ماشاءاللہ بہت بہترین کام کیا، تو اس کے بعد بھی کہنے لگے بھائی جو بنایا اللہ نے اس جیسا انسان کبھی بھی نہیں بنا سکتا، یہ میں نے بنایا لیکن اللہ جیسا کوئی بھی نہیں بنا سکتا، یہ تھوڑا سا اللہ نے ہاتھ لگوا دی۔ تو جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، ویسے ویسے ایکسپیرینس ہوتا ہے، لہذا کبھی اپنے کسی عمل کے اوپر کبھی اترانا نہیں چاہیے کہ الحمدللہ میں نے اتنا کام کیا، نہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے کروایا، لیکن کبھی اپنی طرف اس نسبت کو موڑنا نہیں چاہیے۔ تو قال انما اوتیتہ علی علم، کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے علم کی ہماری محنت ہے نا، اس کے اوپر میں نے تجربہ کیا، اس کے اوپر میں نے کام کیا نا، بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کام کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، اور ہمارا کام ہمیشہ ناقص رہے گا، اور ناقص میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس سے کم لفظ نہیں، ناقص ترین کہتے ہیں، یہ سپرلیٹو ناقص کہہ لیں، لیکن انسان کے کام میں خامیاں در خامیاں ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک کتاب لکھی اور اپنے استاد جی کے پاس بھیجی، استاد جی اس کے اندر جو خامیاں نکال دیجیے، صحیح نے نکال کے بھیج دی، پھر انہوں نے تصحیح کر کے دوبارہ بھیجا، یہ جملہ لکھا، پھر یہ جملہ، پھر یہ جملہ، 12-13 مرتبہ ہونے کے بعد کہنے کو صحیح میں اس کو کیسے بناؤں؟ فرمایا کہ دیکھو اس جملے کو کاٹ دو، ٹھیک، اس کی کمیاں دور کر دیں، انسان کے کام میں ہمیشہ کمی رہتی ہے۔ میرا کام چونکہ پڑھنے پڑھانے فتویٰ لکھنے کا ہے، ہم ایک فتوے کو اگر 10 مرتبہ بھی چیک کر لیں اس میں پھر کمی نہ آئی ہوئی، اس میں یوں کر دیا جائے تو بہتر، یہ حوالہ نکال دیجیے، یہ تعبیر بڑھا دیجیے، یہ کام کر دیجیے، یہ کام کر دیجیے، اس میں یہ بہتری آ سکتی، یہ بہتری آ سکتی۔ انسان کا کام ہمیشہ نقص کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کا کام ہمیشہ کامل ہوتا ہے، لہذا اس نقص کے کام کے اوپر اگر کبھی تعریف مل جائے، ہاں بھی بہت اچھا کام کیا آپ نے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کبھی اترانا نہیں ہے کہ نہیں میں نے کام کیا اور میں نے پرفیکشن کے ساتھ کام کیا۔ میتھمیٹکس کے کام ہیں، الیکٹرانکس کے کام ہیں، ان کاموں میں ظاہری پرفیکشن ہوتی ہے کہ بھائی اس میں کون سا نقص رہ گیا، لیکن بہت سی ایسی چیزیں جو ہم وقت کے ساتھ سمجھتے ہیں ہم اس وقت فوری طور پہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو بل یہ فتنہ، انسان جب یہ بات کرتا ہے تو وہ فتنے میں ہوتا ہے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثروں کو پتہ ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں اس لیے اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں۔